بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلی کی شاہراہوں مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، تاجروں اور مزدوروں کی ریل پیل، بیل گاڑی اور ٹانگوں کی آمد و رفت سے اس دریا کا منظر پیش کر رہی تھی جس میں ندیوں اور نہروں، چشموں اور آبشاروں کا پانی رواں دواں ہو اور اس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوں۔ اس پر رونق بازار اور وسیع شاہراہوں کے دونوں طرف کھلی ہوئی دکانوں سے لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے کہ دفتن بازار میں سکوت طاری ہو گیا۔ خریداروں اور دکانداروں کی نگاہیں بگیوں اور رتھوں میں جلوہ افروز حسیناؤں پر ٹک گئیں۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کے زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمگی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑیں تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نیکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھیں۔ آج رات انہوں نے پاجیبیں پہن کر وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکارائیں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گھائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھی سے پوچھا، یہ بے پردہ بیویاں کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتیں تو یوں بن سنور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، خواہ نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو ساتھیوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا حق اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت آپ کا ان کے پاس جانا مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، ہے دل تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کوں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے، تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا۔ آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نیکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند نوجوان لڑکیاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں، شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگرو کی جھنکار نے
عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بے نوا مرد قلندر کی مطلقاً پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نیکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کا بھتیجا ہے۔ یہ بڑا جرأت مند اور غیور انسان اور کجلاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جسور ہے۔ یہ اتنا نڈر اور بے باک کی شخص ہے کہ تلوار حمائل کر کے تنے تنہا متعصب رافضیوں کے جلسہ عام میں خلفائے ثلاثہ کی شان و منقبت بیان کر چکا ہے۔ شاہ دلی اکبر شاہ ثانی کے دربار میں بدعت پر ضرب کاری لگا چکا ہے۔ اس کی کھال میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں اور نیکوکار بھی اتنا ہے کہ سفر و حضر میں نماز تہجد قضا نہیں ہونے دیتا۔ بے لوث اتنا کہ دین مصطفیٰ کی سربلندی کی خاطر اپنے سے چھوٹے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریق جہاد کی قیادت کرنے کا خواہاں ہے۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے جد امجد شاہ ولی اللہ کا آستانہ تعمیر کروا کر گدی نشین بن کر کے برصغیر کے پیر پرستوں کا پیشوا بن جاتا اور لوگوں کی نظروں نیازوں سے کروڑوں کا بینک بیلنس بنا لیتا اور ہزاروں ایکڑ اراضی خرید کر بڑے بڑے جاگیرداروں کا مد مقابل ہوتا، مگر اسلامیان ہند کا یہ سچا ہمدرد اور دلی خیرخواہ جب اپنے ہم عصر پیر پروہتوں کو دیکھتا کہ وہ مسلمان طوائفوں کو بے حیائی سے روکنے کے بجائے ان کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور ان کی ناجائز آمدنی سے نذرانے لیتے ہیں، تو اس کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے۔ وہ منبر پر کھڑے ہو کر علی الاعلان ان پر تنقید کرتا اور انہیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی تلقین کرتا۔ چنانچہ اس کے بے لوث اور جذبہ بانی سے بھرپور واعظ سے مردہ ایمان والوں کے دلوں میں حرارت ایمانی گردش کرنے لگتی اور وہ شرک و بدعت سے اور پیر پروتوں کو نظریں نیازیں دینے سے توبہ طائب کرنے لگتے۔ جب مزاروں کے گدی نشینوں اور دین فروش ملاؤں نے اپنی ناجائز آمدنی گھٹتی دیکھی تو وہ اسے قتل کرنے کی تدبیریں سوچنے لگے، لیکن یہ متوکل اللہ نہ جھکا اور نہ ڈرا، بلکہ ہر طبقہ زندگی میں فیض عام بانٹتا چلا گیا۔ انہیں واعظ و تبلیغ کرتا ہوا طوائفوں کی حویلی تک جا پہنچا۔ انہیں دین اسلام سکھانے کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ اس کی شخصیت اس قدر پررعب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت، آپ نے ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تھا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرود سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واعظ سننے کا حکم دے دیا۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے سورہ والتین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور وہ بے خود ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبانوں کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ قلم و کرتاس میں یہ سقط نہیں کہ روحانی خطاب کو الفاظ کا جامہ پہنا سکے۔ آپ نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی مخلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں انسان کی بزرگی اور فضیلت یوں بیان کی گئی ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں
پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ باقی مخلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی چگتی، کھاتی پیتی ہے اور عقل سے عاری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواریوں پر سفر کرتا ہے، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا ہے، اور فرشتے عبادت میں افضل ہونے کے باوجود ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھولوں کی رنگتوں سے محروم ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جسے اللہ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کے نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، ہم بھی تیری عبادت کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہی لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھلوں کی مٹاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرور فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس مخلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اس مخلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس بزرگی پر حسد کیا اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا، اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ بھی چیلنج دیا تھا کہ میں انہیں تیری راہ سے بہکاتا اور انہیں سبز باغ دکھاتا رہوں گا، انہیں حکم کرتا رہوں گا اور وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریحاً نقصان میں پڑ گیا، اور اس خبیث نے واقعی اپنے دعوے کو عملی جامہ پہنا دیا، اور ابلیس ملعون نے ان کے متعلق اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، اور سوائے مومنین کی جماعت کی باقی سارے اس کے پیچھے چل پڑے۔ چنانچہ بنو آدم اپنے باپ کی راہ کو چھوڑ کر اس کے دشمن کے تابعدار بن گئے۔ آستانوں اور درگاہوں میں مدفون ہستیوں کی نظر و نیاز دینے کے لیے، جانوروں کے کان چیرنے، مصنوعی حسن کے لیے پیشانیوں کے بال اکھاڑنے اور سرجری کروانے لگے۔ اللہ سے اس قدر غافل ہو گئے کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہر میں اوندھے منہ گرنے لگے، اور ابلیس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجتاً عفت و عصمت کی وہ عورتیں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا، اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگیں، اپنے نومولودوں کو کھیتوں اور گھڑوں میں پھینکنے لگیں، اور جوانی کے 4 دن عیش سے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حساب بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہانیں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے، اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پرسی، بے تقیدی اور عفت احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اگلا مرحلہ اب موت کا ہے۔ سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جڑ چکے، چہرے پر جھریاں پڑ چکی اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوریں آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی، کوٹریوں سے منتقل ہو کر قبر کی گپ اندھیری کوٹری میں تن تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں عفت مآب اور تعدد گزار ہوتی تو یقیناً ان کی جائز اولاد
بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے۔ حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ اور موت کی بے ہوشی یقیناً آ کر رہی، اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کاش تم موت کے وقت ظالموں کی چیخیں اور ہائے وائے کرنا دیکھتے، جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی ہولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں، اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح باریک دوپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے۔ بلاخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے گزاری جاتی ہے سب آسمان والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گنہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب اس جوان یا بوڑھے، مردوں عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر، ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں اور گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفن پہناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں سوالوں کے جواب پوچھنے آتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک گزر سے مارتے ہیں کہ ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور وہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان تل چھٹ کی طرح ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر یک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اس روز سور کی ہولناک آواز کی دہشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو پٹک کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ دہنے والے گوالے برتن پھینک دیں گے، کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ مدہوشوں کی طرح بے سدھ پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں ختم کر دی ہوں گی۔ اس روز کیا حال ہوگا جب ہر آدمی اپنے سگے کی صورت دیکھ کر بھاگ جائے گا، اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو جائے گا اور اپنے بیوی بچوں سے چھپتا پھرے گا، خواہش کرے گا کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں،
پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہ کو آگ جھلسا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس روز ریاکار حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جنبازوں، سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اس روز زانیوں اور بدکاروں کی کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا، اپنا کیا درا خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی، اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے طوق پہنے کھڑے ہوں گے۔ اسی دوران جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور وہ مجرموں کو میدان محشر سے یوں اچک لے گی جس طرح مرغ دانے چگتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ کے اس مفہوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اس طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوں گے، خواہ کوئی اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر حال ایسا ہونا ضرور ہے۔ اطہر شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں دیکھیں تو انہوں نے اپنے واعظ کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تا حیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جس طرح آگ تھا تو نے اس طرح نہ مجھے پکارا اور نہ مجھ سے رحمت کی امید ہی رکھی۔ اگر تو ایسا کر لیتا تو تیری طرف سے تیرے اوپر جتنا گناہوں کا بوجھ تھا وہ سب میں معاف کر دیتا، خواہ وہ کیسے بھی ہوتے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھونے لگیں اور تو مجھ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرے تو میں تجھے بخش دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو
زمین برابر بھی میرے پاس گناہ لے آئے اور تو اس حال میں میرے سامنے پیش ہو کہ تو نے میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں اس کے برابر مغفرت لے کر موجود ہوں گا۔ اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ الغرض شاہ اسماعیل نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بند ہو گئیں، آنکھوں کے آنسو تھم گئے اور وہ اپنے دوپٹوں سے اپنے رخسار پونچھنے لگی۔ کسی ذریعے شہر والوں کو اس واعظ کی خبر ہو گئی، وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر وعظ سننے لگے۔ تحد نگاہ لوگوں کے سار ہی سار نظر آنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی اور اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر افسوس کرنے لگیں۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس واعظ نے برائی کے اس طوفان کے آگے بند باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ شہید رحمۃ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے دلوں کے حال جاننے والی، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دی، گناہوں کو معاف کر دی اور انہیں آبرومند بنا دی تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر سید اسماعیل رحمۃ اللہ کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکی تھی اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور وہ دیر عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والے نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر مال و دولت نچاور ہوتے تھی، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال پستے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حلاوت ایمان اور یہ ہے پر لطف زندگی۔